السلام علیکم. جیسے کہ آج ہمیں پتہ ہے کہ آج ہم اینٹی چائلڈ لیبر ڈے منا رہے ہیں، جس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو بچوں کی تعلیم کے اوپر زیادہ فوکس کرنا اور ان کو مزدوری سے اس چیز سے بچانا. ہمارا ملک اس کرائسس سے گزر رہا ہے، فائنینشیل کرائسس. یہ سب سے بڑا فائنینشیل کرائسس ایشو ہے ہمارے پاکستان میں جو ہم آج کل فیس کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہر ایک گھر کا جو فائنینشیل ایشوز ہے وہ ہر ایک گھر کی وجہ بن چکی ہے، جس کی وجہ سے جو گھر کے اخراجات ہوتے ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے ہمیں یہ اس چیز کو اپنے بچوں کو اس طرف لے جانا پڑتا ہے کہ وہ مزدوری کریں یا کسی شاپ پہ کھڑے ہو جائیں یا کہ کسی بھی ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائیں کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہوں. لیکن کہیں نہ کہیں اس کا نیگیٹو امپیکٹ بھی ہے. جہاں پازیٹیو امپیکٹ ہے ٹھیک ہے کہ اس کی وجہ سے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، لیکن اس کا نیگیٹو امپیکٹ یہ ہے کہ بچہ اسٹڈی کی طرف سے مطلب کہ دور ہو جاتا ہے اور جو اپنی فائنینشیل ایکٹیویٹیز ہیں ان میں زیادہ فوکس کرنے لگ جاتا ہے. زیادہ فوکس کرنے کی وجہ سے وہ مطلب کہ آگے نہیں بڑھ پاتا اور اسے اویئرنیس زیادہ نہیں آ پاتی کہ ہمیں آگے ہم اپنا کیریئر ڈیولپمنٹ کیسے کر سکیں گے، جس کی وجہ سے ہمارا ملک نہیں آگے گرو کر پا رہا. تو اس دن کے موقع پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے فائنینشیل کرائسس ہیں، لیکن ہم اپنے فائنینشیل جو اخراجات ہیں، جو ہمارے ایکسپینسز ہیں ان کو کم کر سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی اسٹڈی کے اوپر لازمی فوکس کریں. اب اسٹڈی کے اوپر ہم کیسے فوکس کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی ایشوز ہیں فائنینشیل کرائسس ہیں، لیکن آپ اس کو سمارٹلی لے کے چلیں اور اس کو اپنی اسٹڈیز کو جو ہیں اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں. ایسا نہ ہو کہ آپ صرف اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ رہ جائیں اور آپ اپنی لائف میں آگے موو نہ کر سکیں. آج چائلڈ لیبر کا ڈے ہے، تو پھر اس ڈے پہ پھر میں کچھ اپنے جو ہے نا خیالات کا اظہار آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اگر چائلڈ لیبر کی بات کریں تو چائلڈ لیبر ویسے بھی ایک طرح سے کرائم مانا جاتا ہے، اور یہ ہمیں مطلب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے کہ ہم چائلڈ لیبر کو سپورٹ کریں، کیونکہ چائلڈ اگر آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کی جو مین جو اس کی انٹینشن ہوتی ہے وہ کام کرنے کی نہیں، اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ پڑھائی کرے، ٹھیک ہے، ساتھ میں اپنے گھر والوں کو اور زیادہ اس چیز سے آگے وہ کرے. تو مطلب اس کے لیے جو بیسٹ ہے وہ اسٹڈیز ہیں، نہ کہ آپ اسے چھوٹے سے بچے کو کام کرواتے ہو. اس کی یہ عمر نہیں ہے کہ وہ ابھی اینٹیں اٹھائے، ہاتھ میں اینٹیں اٹھائے اور جا کر جو ہے نا کم تھوڑی سی اجرت کے اندر جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کا ہاتھ بڑھائے. تو بہتر یہی ہے کہ چائلڈ لیبر کو سپورٹ نہ کیا جائے، کیونکہ ہمارا معاشرہ تبھی اگر ترقی کر سکتا ہے کہ جب ہمارے جو ہے نا چائلڈ لیبر کو ختم کریں. تو اس جگہ پہ یہ ہے کہ آپ بچے کو اسٹڈیز کروائیں اور جو ہے نا وہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ. السلام علیکم. ایک غریب کے بچے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک امیر کے بچے کا ہے. جب رات کو نا مطلب گھر جاتے ہیں وہ محنت مزدوری سے کالے ہاتھوں کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، وہ پڑھتے نہیں ہے. اتنی مہنگائی کے دور میں سارا کچھ آپ کے حالات سامنے ہی ہے پڑے. تو ان کی ماؤں کا بھی یہ دل کرتا ہے کہ ہماری اولاد باہر جائے، وہ بھی صاف ستھرے کپڑے پہن کے باہر جا کے گھومے، پارکوں میں جا کے دیکھیں جو آج کل لائف اسٹائل سارا کچھ چل رہا ہے. مطلب جو غریب کا بچہ ہوتا ہے وہ اپنے 2 وقت کا کھانا بھی بڑی مشکل سے پورا کر رہا ہے. تو اسی کے ساتھ ہماری جو حکومت ہے اس کو سوچنا چاہیے اس کے بارے میں، غریب کے مڈل جو اسٹینڈرڈ کی عوام ہے اس کے بارے میں سوچنا ہی چاہیے، جو کہ بالکل کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے. مہنگائی اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے ڈے بائی ڈے، کسی کو کسی قسم کا کوئی بھی خیال نظر نہیں آتا جا رہا ہے. ڈیٹس آل. جیسے آپ کو پتہ ہے چائلڈ لیبر ڈے ہے، تو ہمارے ہاں میں تو بیسیکلی میں خود نیوٹریشن ہوں. ہمارے یہاں خوراک کی بہت زیادہ قلت ہے، اگر ہے بھی صحیح تو آرٹیفیشل ہے، نہ کہ مطلب کہ جیسے ہم کہتے ہیں آج کل جو چکن تھا وہ پہلے 2 مہینے میں تیار ہوتا تھا، اس کے بعد وہ آ گیا 30 دنوں میں، اب آ گیا 20 دنوں میں، پھر اب آ گیا 8 دنوں میں. یہ کیا ہے؟ آرٹیفیشل خوراک ہے، اسے ہم کھاتے ہیں، ہمارے معدے ڈسٹرب ہے. ہمارے یہاں آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کینسر بہت عام ہے، ٹھیک ہے. تو دوسری بات تو یہ جو غربا بچے ہیں ان تک یہ چیزیں میسر نہیں ہیں، کیونکہ مہنگائی دن بہ دن بڑھ رہی ہے، ڈالر دن بہ دن بڑھ رہا ہے، کوئی اسٹیبلٹی نہیں ہے اس میں. حکومت کو چاہیے کہ ایک اسٹیپ لے، غریب اور غربا عوام کے لیے کچھ سبسڈیز نکالیں تاکہ ان تک یہ خوراک پہنچائی جا سکے، نہ کہ وہ جو کچھ لوگ آپ آج کے شادیوں میں دیکھ رہے ہو کتنا کھانا ضائع ہو رہا ہے. حکومت اس کے لیے ایک سٹیپ لے، کوئی NGOز اس کو متعارف کروائے یا بے نظیر رقم کے ذریعے ان تک اگر کھانا نہیں پہنچا سکتی کم از کم ان تک کچھ راشن یا ان کے تھرو کچھ ایسے پیسے پہنچاتے جیسے عمران خان کے دور میں تھا. اب ان کو حکومت کو چاہیے کہ دوبارہ ایک اور اچھا سا سٹیپ لے، غریب غربا اچھا کھانا کھا سکے جس طرح ہم امید کھاتے ہیں. ان کا بھی حق ہے اس طرح کھانا کھانا، وہ صرف ہمیں دیکھتے ہیں بس، کھاتے کچھ نہیں. میری یہ رائے یہی ہے کہ ان بچوں کا بھی اتنا ہی بنیادی حق ہے جتنا ہمارا ہے. انہیں بھی چاہیے کہ انہیں کھلونے ملیں، اچھا کھانا ملے، کھیلنے کو ٹائم ملے اور انہیں تعلیم ملے، سب سے زیادہ کپڑے پہننے کو ملیں. یہ سب چیزیں انہیں چاہیے، اور لیکن وہ نہیں مل پا رہی ہیں. جہاں دیکھ رہے ہیں وہاں بچے مزدوری اس میں لگیں، چائلڈ لیبر پہ لگیں، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے. حکومت کو جو ہے نا غریب سے غریب جتنے بھی بچے ہیں نا سب کو ایک امپلیمنٹ کرنا چاہیے، ایک ادارہ بنانا چاہیے جو مخصوص ان کے بچوں پہ توجہ دے اور ان کو سارا جو بھی ہے نا ٹیکنالوجیز جو بھی آتی ہیں
اس کے بارے میں کیا جائے، گائیڈ کیا جائے۔ چائلڈ لیبر ڈے تو آج کل منایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں زیادہ تر اپنی تعلیم پر فوکس کرنا چاہیے۔ بچوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کے شعبے میں آگے جانا چاہیے، جس سے وہ ماہر سائنسدان بنیں، آگے تعلیم کے شعبے میں ترقی کریں، آگے بڑھنے کی انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ میرا اپنا ایک دوست ہے، وہ ریسنٹلی 7th کلاس میں تھا، لیکن اس کے جو والدین تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ بچہ نہ پڑھے نا، لیکن نہ کمائے، لیکن اس کے جو بابا ہیں نا وہ مزدوری کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میرا جو بچہ ہے نا وہ بھی میرے لیے کما کے لائے۔ لیکن ہم لوگ جو اس کے دوست ہیں، ہم اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آپ پڑھ لو، وہ کہتے ہیں کہ میرے پہ پریشر ہے گھر والوں کا، وہ کہتے ہیں آپ پڑھو نہیں لیکن آپ کماؤ۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم پر پہلے فوکس کریں، ہنر لازمی سیکھیں، ہنر سیکھنا چاہیے، ضروری ہے، لیکن تعلیم سب سے پہلے ہے، تعلیم ضروری ہے۔